بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم میں بیان کیے گئے ایک نہایت عبرتناک واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو تجارت کرتی تھی، بازاروں میں کاروبار کرتی تھی، لیکن اس قوم میں ایک بہت خطرناک اخلاقی بیماری پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لین دین میں دھوکہ دیتے، مارتے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لیکن قوم نے اپنے نبی کی بات ماننے کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ واقعہ صرف ایک قدیم قوم کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ آج بھی خرید و فروخت کا کاروبار، ملازمت، لین دین ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کی قوم کو عام طور پر مدین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ ان کا بنیادی پیغام وہی تھا جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خرابی بھی موجود تھی۔ وہ کاروباری معاملات میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو ان کا پورا حق نہیں دیتے تھے۔ قوم مدین کی سب سے بڑی خرابی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ ہر اصلاح کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایک خاص برائی کی طرف توجہ دلائی، ناپ تول میں کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ناپ اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ یہ حکم صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم اصول ہے۔ کاروبار میں دھوکہ دینا اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ اگر کوئی دکاندار 1 کلو چیز کے نام پر 900 گرام دے تو یہ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی شخص چیز کا عیب چھپا کر اسے بیچے تو یہ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی شخص خراب چیز کو اچھی چیز کے طور پر پیش کرے تو یہ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی ملازم کام کے مقررہ وقت میں جان بوجھ کر کام نہ کرے اور پوری تنخواہ بھی لے تو یہ امانت کے سلسلے سے متعلق ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ دیانتداری بھی سکھاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ یہاں ایک بہت خوبصورت سبق ہے۔ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ کسی کا مال ہو، وقت ہو، مزدوری ہو، مسلمان کو چاہیے اسے پورا ادا کرے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے کر زیادہ مال حاصل کر لینا کامیابی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں۔ اگر مال زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو تو وہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بنتا۔ حلال کمائی بظاہر کم ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ حرام یا دھوکے سے حاصل کیا گیا مال بظاہر زیادہ نظر آتا ہے، لیکن وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی نہیں کرتی تھی بلکہ لوگوں کے حقوق میں بھی زیادتی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فساد سے منع فرمایا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں خیر پھیلائے، ظلم نہ کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ایک مسلمان کی پہچان صرف اس کی ظاہری عبادت نہیں بلکہ اس کے معاملات بھی ہیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور بعض لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت الفاظ میں نہیں بلکہ محبت اور خیرخواہی کے ساتھ سمجھایا۔ انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، غور کریں، ایک نبی اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے بھی انہیں اپنی قوم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ دعوت دین کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ اپنے نبی کو دھمکانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے دین اور اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ انبیاء کرام کے ساتھ مخالفین کا ایک عام رویہ رہا ہے۔ جب دلیل کا جواب نہیں ملتا تو مخالفین دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے نہیں ہیں، اور اگر اللہ ہمیں تمہارے باطل طریقے کی طرف واپس لے آئے تو یہ بھی ہمارے لیے درست نہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا۔ یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حق پر قائم رہنے والے انسان کو لوگوں کے دباؤ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری کامیابی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ یہ آیت دعوت اور اصلاح کرنے والوں کے لیے بہت عظیم سبق ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں لیکن دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ قوم مدین نے اپنے نبی کی نصیحت قبول نہیں کی، وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ جب انسان حق کا انکار کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں قرآن یا حدیث سے کوئی صحیح نصیحت ملے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نصیحت ہماری خواہش کے مطابق ہے یا نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت اور معاملات میں دیانت داری کی بہت تاکید فرمائی۔ صحیح حدیث میں دھوکہ دہی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث ہمارے لیے واضح پیغام رکھتی ہے۔ اسلام میں دھوکہ دہی معمولی بات نہیں۔ مسلمان کو اپنے ہر معاملے میں سچائی اور امانت داری اختیار کرنی چاہیے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ کاروبار میں سچائی کبھی نقصان نہیں ہوتی۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہر معاملے میں دیانت داری اختیار کریں گے۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے معافی مانگیں گے۔ اگر ہماری کمائی میں کوئی حرام یا مشتبہ چیز ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں سچی توحید پر قائم فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دھوکہ دہی، جھوٹ، خیانت اور حرام کمائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ، اگر ہم سے کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار اور رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔